نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ درس نمبر 77 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 103۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق انہوں نے یہ بات جان لی، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بے شک وہ بری چیز ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب بہتر تھا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے۔ جادو اور سحر سے متعلق اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کیونکہ یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو کفر ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا تمہارا غلط ہے، الزام ہے، جبکہ شیاطین جو تھے وہ سکھایا کرتے تھے لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو اور سحر۔ اور دوسرا آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے اتارا بابل شہر میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں کو، اور ان کے ذریعے سے یہ سحر اور جادو کا علم دنیا میں آیا۔ جادو یا سحر جو ہوتا ہے اس میں اکثر کفریہ اور شرکیہ کلمات پائے جاتے ہیں۔ اس میں استعانت طلب کی جاتی ہے شیاطین سے اور کچھ دوسری مخلوق سے استعانت یعنی مدد طلب کی جاتی ہے، جبکہ پہلے گزر چکا ہے سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور مدد بھی اسی سے طلب کرتے ہیں، یعنی وہ مدد ما فوق الاسباب اللہ رب العزت کی ذات سے ہی کی جا سکتی ہے۔ اسباب کے تحت تو دنیا میں ایک دوسرے کے معاون ہم سب بنتے رہتے ہیں، لیکن ما فوق الاسباب وہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح کی استعانت یا مدد یعنی جو ما فوق الاسباب ہو، وہ شیاطین سے ہو یا ستاروں سے ہو، بتوں سے ہو، یہ سارے کا سارا شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس میں دوسرا کام یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ ارواح خبیثہ کی تعظیم بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر بھی مانتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح بھی کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں شرک میں داخل ہو جاتی ہیں۔ سحر کا انکار کوئی نہیں، جادو اور سحر اس کا وجود ہے دنیا کے اندر، اور اس طرح جنات بھی پائے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، لیکن جنات کے اندر شر کا مادہ زیادہ ہے، خیر بہت کم ہے، جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے، جن پر جنات حاضر ہو جاتے ہیں یا جنات ان کو تکالیف پہنچاتے ہیں۔ پہلے تو شاید یہ مسئلہ کم ہوتا ہوگا، لیکن آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ کثرت سے پھیلا ہوا ہے یہ مسئلہ۔ تو اس میں چند باتیں جو ضروری سمجھتا ہوں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک ریت چل پڑی ہے
کہ کچھ لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں جو جسمانی مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، لیکن وہ چکر لگاتے پھرتے ہیں عاملوں کے پاس علاج کرانے کے لیے، اور ہر عامل اسے یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے تعویذات ہیں آپ پہ، تعویذات کا اثر ہے، کوئی کہتا ہے جنات کا اثر ہے، کوئی کہتا ہے آپ پہ سایہ ہے، کوئی کہتا ہے آپ پہ نظر بد ہے، کوئی کہتا ہے آپ پر سحر جادو ہوا، جبکہ وہ جسمانی مریض ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی دیکھے گئے جو ڈاکٹروں کے پاس گھومتے رہتے ہیں، مختلف دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ جنات کا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بات سمجھ لیں ذرا کہ جنات کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی چند ایک علامات ہوتی ہیں۔ جو مریض ہوگا جس کو جنات پریشان کریں گے تو اس کی صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ وہ نیند میں ڈرتے ہیں، خواب دیکھیں گے تو خواب کے اندر ان کو سانپ، بچھو، جو لوگ دنیا سے گزر چکے وہ نظر آئیں گے، قبرستان نظر آئیں گے، یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خواب میں ان کو ایسے نظر آتا ہے کوئی جانور ہے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ آگے دوڑ رہا ہے، وہ اس کے پیچھے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے۔ اس طرح وہ جب سونے لگتے ہیں تو اس وقت ان کو جھٹکے لگتے ہیں نیند میں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز بعض اوقات وہ سستی کرتی ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی، بھاری ہوتی ہے نماز ان کے لیے، اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا تلاوت کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کو جمائیاں کثرت سے آتی ہیں اور آنکھوں سے پانی تک نکل آتا ہے۔ تو یہ شیاطین کی وجہ سے ہوتا ہے، جنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ روکتے ہیں نیکی کے کام کرنے سے، عبادت کرنے سے رکاوٹ بنتی ہے، کیونکہ شیاطین کا کام ہی یہی ہے۔ اور پھر ساتھ کسی کا مرض بڑھ جائے تو پھر اس کو یہ بھی ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے تنہائی کے عالم میں وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھے گا، وہ یہ احساس ہوگا اسے کہ میرے ساتھ کوئی ہے یا ابھی یہاں سے کوئی گزرا، جبکہ کوئی نہیں ہوتا وہاں پہ، وہ اکیلا ہی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ جنات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور پھر جب یہ بڑھ جاتی ہیں، کبھی اس میں شدت آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کبھی خون کے چھینٹے آ گئے، کبھی پانی کے قطرے گھر میں اچانک سامنے آ گئے، یا کپڑوں کے اوپر خون آ گیا، یا کپڑوں کے اوپر کوئی رنگ آ گیا، یا کپڑے خود بخود کٹنے شروع ہو گئے جیسے کسی نے کینچی سے کاٹ دیے ہوں، تو یہ بھی شیاطین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن سب سے جو بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط رکھا جائے، اور بجائے عاملوں کے دروازوں پر جانے کے اور اپنا عقیدہ خراب کرنے کے خود ہی پڑھائی کی جائے۔ اور اس سلسلے میں سورۃ البقرہ سب سے بہتر ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر روزانہ پڑھ لیا جائے تو اس کا جو طریقہ ہے وہ درس نمبر 14 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر میں نے پورا طریقہ بتایا تھا سورۃ البقرہ پڑھنے کا، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں سارے حضرات، بلکہ پڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ میں نے احادیث بھی وہاں پہ عرض کی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے اوپر اثرات ایسے محسوس کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ صبح و شام سورۃ الفلق، سورۃ الناس وہ پڑھ لیا کرے، اور بندہ ناچیز کا خطبہ جمعہ سورۃ الفلق اور خطبہ جمعہ سورۃ الناس، اس کے اندر ذرا تفصیل ہے، اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں، اس کے اندر تفصیل سے بتایا ہے۔ تو اس لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس صبح و شام 41 مرتبہ، اگر وقت نہیں ہے تو 21 مرتبہ پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کر لیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا اور یہ حفاظت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے حفاظت فرمائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ عاملوں کے دروازوں پہ جائیں اور وہ آپ کا عقیدہ بھی بگاڑیں، مالی نقصان بھی آپ کو پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو مزید پریشان کریں۔ تو بہر طور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے اس علم کے ذریعے کیا خریدا ہے۔ یہ لوگ یاد رکھیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آخرت میں ساحر کو اس علم کا کیا فائدہ ہوگا، وہ تو الٹا عذاب کے اندر مبتلا ہوگا، وہ علم فائدہ نہیں دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سنن نسائی جلد 2 کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع مند نہ ہو۔ اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، علمنی ما ینفعنی، اے میرے پروردگار مجھے وہ علم عطا فرما جو نفع بخش ہو، یعنی جس سے دنیا میں بھی فائدہ اٹھایا جا سکے اور آخرت میں بھی وہ فائدے کا اور نفع دینے کا ذریعہ ہو۔ ایسا علم عطا فرما، ایسا علم عطا نہ فرما کہ جس کے اندر فائدہ نہ ہو۔
اور اس کے اندر علم تو ہوتا نہیں زیادہ تر، اس کے اندر شعبہ بازی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کسی عامل سے رابطہ کریں گے نا، وہ چاہے پاکستان میں بیٹھا ہے، چاہے سعودی عرب میں بیٹھا ہے، چاہے جہاں بھی بیٹھا ہے، اور آپ اس سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی میرا مسئلہ ہے، ذرا پریشان رہتا ہوں اور مجھے میرا ذرا حساب کر دیں کہ میرا کیا مسئلہ ہے۔ وہ پوچھے گا اس سے کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے، وہ اپنا نام بتائے گا۔ وہ پوچھے گا والدہ کا نام کیا ہے، وہ والدہ کا نام بتائے گا۔ میری اس بات کو ذرا توجہ سے سننا اور پھر اس کو دیکھ لینا۔ عامل حضرات ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اب میرا نام ہے عبد الحلیم، تو میرے نام کے جو اعداد ہیں وہ 195 ہیں۔ میری والدہ کا نام مثلاً کوئی ہے تو اس کے نام کے اعداد 105 ہیں۔ تو اب وہ ان دونوں کو جمع کرے گا۔ اب یہ جب دونوں جمع کرو گے تو یہ کتنے بن جائیں گے؟ 300۔ اب 300 جب جمع ہو گئے تو وہ اس کو 2 سے ضرب دے گا۔ جب 2 سے ضرب دے گا تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ 600۔ جب 600 ہو گئے تو اب اس کو 4 پہ تقسیم کرے گا۔ اب جب 4 پہ اسے تقسیم کرے گا تو اب وہ بن جائیں گے 150، یعنی 150 جواب آئے گا۔ اب 150 میں سے 50 وہ نفی کرے گا، باقی بچ جائے گا 100۔ تو اب وہ کہے گا کہ جناب آپ پر تو بہت زیادہ اثرات ہیں، آپ پہ تو سحر کیا ہوا ہے، آپ کے خلاف آپ کے لیے تو تعویذات آپ کو پلائے گئے ہیں، یا تعویذات آپ جلائے گئے ہیں، یا تعویذات کو لٹکایا گیا ہے، یا قبرستان میں دفن کیے گئے۔ اس طرح کے الفاظ وہ کہیں گے آپ کو ڈرانے کے لیے، خوفزدہ کرنے کے لیے، کیونکہ پھر آپ سے انہوں نے کستوری اور زعفران کی رقم وصول کرنی ہوتی ہے۔ تو بہر طور اس میں یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں پر، وہ عملیات کا کام کرتی ہیں۔ پرانی بات ہے، ایک مرتبہ میں ان کے پاس بیٹھا تھا کسی کام کے سلسلے میں، وہ آئے ہوئے تھے میرے پاس۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار مجھے یہ سمجھاؤ کہ اب یہ میرے نام کے اعداد، میری والدہ کے نام کے اعداد یہ 300 بن گئے، آپ نے ان کو 2 سے ضرب دی 600 ہو گئے، پھر آپ نے 4 پہ تقسیم کیا 150 بچ گیا، آپ نے 50 نفی کر دیا 100 بچ گیا، اور 100 جب بچا تو آپ نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ پہ بہت زیادہ اثرات ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اب یہ ہے کہ میں نے آپ کا علاج کیا 6 مہینے آپ میرا علاج کرتے رہے، اور علاج کرنے کے بعد جب میں دوبارہ آپ کے پاس آیا میں نے کہا کہ مجھے یار چیک کرو میرے اثرات ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو آپ جب میرے نام کے اعداد نکالیں گے تو کیا وہ وہی 195 نہیں ہوں گے؟ اس نے کہا بالکل۔ میں نے کہا میری والدہ کے نام کے اعداد وہی 105 نہیں ہوں گے؟ اس نے کہا ٹھیک۔ میں نے کہا جب جمع کرو گے تو 300 نہیں بنے گا؟ اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا 2 سے ضرب دو گے تو 600 جواب نہیں آئے گا؟ اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا جب 600 کو آپ 4 پہ تقسیم کریں گے تو جواب 150 آئے گا؟ اس نے کہا یہ بھی ٹھیک۔ میں نے کہا 50 اس میں سے نفی کرو گے، تفریق کرو گے تو پھر جواب 100 نہیں آئے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا جب میں مریض تھا سحر کا تو اس وقت بھی جواب 100 ہی آیا تھا، اور جب میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں علاج کر کے تو تب بھی جواب 100 آیا ہے، تو مجھے سمجھایا جائے کہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ مجھے ہنس کر دیکھ کر کہتا ہے کہ قاضی صاحب آپ کا کام ہے لوگوں کو نصیحت کرنا، آپ کا کام ہے جمعہ پڑھانا، آپ کا کام ہے دین کے شعبے میں کام کرنا، یہ ہمارا کام ہے، آپ اس کو نہیں سمجھتے، یہ لہریں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا لہر ہوتی ہے یا برقی رو ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، مجھے یہ سمجھاؤ کہ پہلے جب جواب 100 آیا تو وہ سحر کا مریض تھا، اب جب جواب 100 آیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا قاضی صاحب اس بات کو چھوڑیں، ہماری روزی میں آپ خلل نہ ڈالیں، ہمیں کچھ کمانے دیں، ہم نے پیٹ کو بھرنا ہے، اس پیٹ کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ تو بہر طور یہی کچھ ہو رہا ہے اور یہی کچھ ہوتا ہے، یہ نفع مند علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کام کرنے والے، سحر کرنے والے، جادو کرنے والے، وہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ آخرت میں ان کو فائدہ نہیں دے گا، وہ ان کے لیے نقصان ہی ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے بہت ہی بری چیز کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچا ہے، ان کا یہ سودا بہت ہی خسارے کا سودا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان میں کچھ بھی سمجھ ہوتی تو ایسا کام نہ کرتے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتی ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ جادو کا کاروبار چلانے کے بجائے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، شرک و بدعات سے اجتناب کرتے، یعنی اپنے آپ کو اس سے بچاتے۔ تو یہودیوں کی بری عادتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے، اگرچہ ان لوگوں کی نافرمانیوں اور جرائم کی کوئی انتہا نہیں، اور ان کو دیکھ کر ظاہر میں یہی محسوس ہوتا
لگتا ہے کہ اب ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا، لیکن ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اپنے کفر سے توبہ کر لیں اور آئندہ گناہوں اور نافرمانی کے کاموں کی بجائے اچھے کام کریں، تو ان کے نہ صرف پچھلے گناہ معاف ہوں گے بلکہ آخرت میں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب ملے گا وہ بہت بہتر ہے، اگر یہ لوگ جان لیں اور انہیں اس کا احساس ہو جائے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب بہتر تھا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے۔ تو خلاصہ یہ کہ موت کا وقت آنے سے پہلے دوسرے تمام مجرموں کی طرح ان کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی خطاؤں پر، گناہوں پر ندامت کے اشک بہانے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔